بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کی درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھا پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کر بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گی۔ ابلے ہوئے پانی ساتھ دوا لینے سے جلدی اثر کرتی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کی بال گنے رہتے۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہوتی۔ سبزی کا سالن کھایا کر بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چینکیں آنا بند ہو جاتی۔ کیلے کی چھلکا چہرے پر لگائے، چہرہ ایسے چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے اور سر کی خشکی دور ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہے تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کر۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کی بالوں میں اور خواتین کے لیے سر بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے، لیکن خاص کالے رنگ کا خضاب لگانا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس ممنوعات اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسا کبوتر سینہ۔ ان کی لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ دوپہر کو قلولہ کرنا یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، اسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے سے دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ تو انگور زیادہ کھایا کر۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے اور نہار منہ کھائے۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کی تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی۔ اس تیل سے آپ کے اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائے۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کی معدے میں تیزابیت بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے تازہ کیڑا رس پھونک استعمال کر۔ اگر کسی کو لکو یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سنٹی شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کرتے ہیں، ان کی بال بہت ہی زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکل رہے ہیں، ان کی کشمش باریک تیز کو شہد میں ملا کر چٹائے، انہی دانت نکلنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لے گی تو آپ کی جلدی سو جائیں گی۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کی درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کا ساتھ کان کی درد۔ آپ بادام کے تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کی روزانہ رات کو سورج کی بیچ کا لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائے، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو سلاد کے استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہے۔ نیم کی تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گی، نیند آنے کی چانسز اتنے کم ہوں گی۔ ٹماٹر کا زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ ہونڈ کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے کبھی جلد نہیں لٹکے گی۔
خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی اور یہ پیٹ کی کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی۔ ایلو ویرا کا پودا کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ روغان بادام پٹوں کی درد اور کیچا کے لیے بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل محاذوں سے نجات دلاتا ہے۔ روغان بادام بچوں کی جلد کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یاد رہے جب ہم گہری اور پوری نیند لیتے ہیں تو ہمارا جسم میں ایک مغلوظ ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جو کھانے پینے کی طلب کم کر دیتا ہے۔ اگر اس ہارمون کے اخراج میں مداخلت یا رکاوٹ ہو جائے تو ہم بہت جلدی بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کی نیند پوری نہ ہو تو بے شک تر افراد بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس کا خمیازہ موٹاپے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خود کو توانا اور چست رکھنے کی رات میں متواتر 7 گھنٹے تک سویا جائے۔ جرمنی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی عام افراد کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی سے براہ راست یادداشت پر معذور اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مختلف حکامتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند عادت بن جائے تو دل، دوران خون، معدہ اور ایڑیوں کو افعال میں آہستہ آہستہ متاثر آنے لگتے ہیں۔ زیادہ شیمپو کا استعمال بالوں کو روکا ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہو جاتی۔ جو روزانہ صبح ایک ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کی بال 60 سال تک سفید نہیں ہوتے۔ ٹماٹر ہاضمے کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے۔ روزانہ نیم گرم پانی کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائے گی۔ پاؤں پر تل کی مالش کرنے وہ انسان بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسپیغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کی وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کے استعمال نہیں کرتے۔ نب میں زیتون کا تیل لگان جسم کی سستی اور کاہلی کو دور کرتا ہے، نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ فالسے کی لکڑی کا مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارے دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائیں گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک یہ نقصان دہ نہیں ہے۔